أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي إليه من أناب صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ رعد پارہ نمبر 13، اس کے 3 رکوع مکمل ہو گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ 4تھا رکوع اس کا شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ قرآن پاک کو اللہ نے آپ پر نازل کیا اس کے برابر ہے جو شخص اندھا ہے، یعنی جو شخص اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ خلاصہ کلام مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ رعد، جیسا کہ میں مسلسل درس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، لوگوں کے تقاضے، عرب کے لوگوں کے تقاضے کہ یہ معجزہ دکھائیے، یہ دکھائیے، وہ دکھائیے، تو ان سوالات کے جواب میں یہ سورت اتری تھی۔ اور پھر فرمایا تھا کہ اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے تو زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چرند پرند کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، بتاؤ یہ کس نے بنائے؟ یہ اللہ ہی نے بنائے، مزید کیا دلیل چاہیے؟ ماننے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ پھر مزید جو آج کا رکوع 4 نمبر شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے معجزات اور نشانیاں اتریں، یعنی وہ مزید معجزے طلب کر رہے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ بنو امیہ بن خلف اور دیگر کچھ مکے کے سرداران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں کہ شاید کوئی خیر نکلے، بات چیت ہو اور یہ ایمان قبول کر لیں۔ تو ان کا جو تقاضا تھا وہ انہوں نے پیش کیا، جس پر یہ آیت اتری۔ کہا آپ کا درجہ سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، تو جب ان کے لیے ہوا مسخر ہو سکتی ہے، ہوا پہ سوار ہو کر لوگ جا آ سکتے ہیں، تو آپ بھی ہوا کو ہمارے لیے ایک سفر کا راستہ بنا دیں، سفر کا ذریعہ بنا دیں، ہم بھی ہوا پہ سوار ہوں، شام چلے جائیں۔ ملک شام تجارتی زیادہ تر قافلے وہاں جایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ پرانا شہر ہے، بہت پرانی آبادی ہے، مرکزی حصہ تھا۔ یہ الگ بات ہے ہمارے اس زمانے میں ملک شام کے ٹکڑے ہو گئے۔ اب وہ جو ملک شام ہے وہ تو بہت چھوٹا سا ہے۔ پہلے یہ فلسطین، مصر، قریب قریب کے یمن، جو بھی علاقے قریب قریب کے تھے وہ سب جڑے ہوئے تھے۔ تو ہوا پر ہم سوار ہو جائیں اور صبح یہاں مکہ سے نکلیں اور وہاں پہنچ جائیں، تجارت کریں اور شام کو پھر ہوا پر بیٹھیں اور یہاں آ جائیں، تو اس وقت تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ خدا کی قدرت آج یہ پاسبل ہے۔ جہاز میں جاتے صبح اور شام کو واپسی گھر پہنچ جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی زمانے میں براق کو بھیج کر بہت تیز رفتار سفر جو حد نگاہ پر تھا کہ جہاں ہماری نگاہ پہنچتی ہے، سفر کرتی ہے، تو براق کا قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی دور جایا کرتا تھا۔ معراج کی رات، اتفاق ہے کہ معراج کا مہینہ بھی جاری ہے۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کا جو درجہ ہے وہ تو داؤد علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، داؤد سے، تو ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ پہاڑ ان کے تابعدار تھے، تو آپ کا بھی درجہ زیادہ ہوگا۔ تو درجہ زیادہ ہے تو یہ جو مکے کے قریب پہاڑ ہیں انہیں دور دور کر دیں تاکہ زمین چٹیل ہو جائے، تو ہمارے لیے یہاں کاشتکاری وغیرہ آسان ہو جائے۔ تو یہ ان کے تقاضے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جو ہماری طرف لوٹے اسے اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ تقاضے پہ تقاضے تھے ان کے۔ تو فرمایا معجزات تو اللہ نے بہت سارے اپنے حبیب کو عطا کیے ہوئے ہیں، سب سے بڑھ کر قرآن پاک عطا کیا ہوا ہے۔ اگر ماننا ہے تو اسی میں غور کر لو، ماننا ہے تو نبی رحمت کی ذات کو دیکھ کر مان لو، اور نہ ماننے والوں کے لیے وہ ہدایت کا سبب نہیں بنے گا بلکہ مزید گمراہی کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہو کہ قرآن کو دیکھ کر مزید وہ چڑھ گئے، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مزید وہ مخالف ہو گئے کہ جب آپ نے اعلان فرمایا وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو رجوع کی توفیق ملی، تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحے بھر کے اندر حضور کی بات کو قبول کر کے اسلام قبول فرما لیا، حضور کی صحابیت کو قبول کر لیا۔ ورنہ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرصے سے دوستانہ تعلقات ہیں، اور دوستانہ تعلق ہمیشہ برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے، بلندی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ کسی کی دوستی ہو اور اس کا دوست مالدار ہو جائے، اس کا طور طریقہ الگ ہو جائے، تو آپ سے کوئی پوچھے ہاں بھائی کیا ہوا تمہارے دوست کا، بولا بھائی وہ بڑا آدمی بن گیا، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ یعنی دوستی کا معیار برابری کی سطح پر ہے۔ تو عرصے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ دوستانہ ماحول میں، لیکن لمحے بھر میں یہ کیا ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تو ادھر اگلے لمحے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر غلام بن گئے، خادم بن گئے، اور پھر جو خدمت کی ہے، جو حق ادا کیا ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ سب کا میں نے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو جسے اللہ نے توفیق دی وہ لمحے بھر میں داخل ہو گیا۔ اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے، توجہ کرتے۔ تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت پر کار بند فرما، اسی پر ہمیں مسلسل چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر صاحب ایمان کون ہے؟ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ نبی ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے ایسی دعائیں ہیں کہ جس میں سرکار ایمان کی استقامت کی دعا مانگتے۔ اے اللہ تو ہمارے دل کو اس دن جس دن سب قدم ڈگمگا جائیں گے، ہمارے قدم کو ثابت رکھنا، ہمارے دل کو ایمان پر ثابت رکھنا۔ قرآن میں بھی کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا،
رب کریم جب تو نے ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اسی پہ کار بند رکھ۔ تو اس طرح کی مسلسل دعائیں ہیں۔ فرمایا اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے آتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ کوئی سا بھی ہو، بس اللہ کو یاد کرے۔ کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کوئی استغفر اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ جس لفظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، توبہ ہم اپنی جانب سے استغفار کی جائے، رب کی بڑائی کو قبول کیا جائے، مولا تو معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے، یہ سارے ذکر اللہ ہے۔ اب مختلف فضائل آئے ہوئے ہیں، درود شریف کے فضائل ہیں، لا الہ الا اللہ کے فضائل ہیں۔ ایک حدیث شریف جو کہ امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی نے نقل کی ہے، فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا جملہ پڑھ لیا کرے 3 بار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ پاگل پن سے، اندھے پن سے، فالج سے اور کوڑھ کے مرض سے۔ اب یہ بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہ صرف بنیادی 4 نام ہیں، اصل اس سے متعلقہ ساری بیماریاں ہیں۔ اندھا پن، بینائی کا کمزور ہونا بھی اندھے پن کا ہی ایک حصہ ہے۔ جنون، پاگل پن، نسیان، دماغ کا کمزور ہو جانا، بھولنا، مرگی کا دورہ پڑنا، یہ سب جو ہے پاگل پن کے اندر داخل ہے۔ کوڑ کا مطلب کیا ہے؟ کوڑ کا مطلب ہے جسم کی خوبصورتی کا زائل ہو جانا، برس کے نشان پڑ جانا، جسم خراب ہو جانا، اور اسی طرح مختلف بیماریاں۔ فرمایا جو یہ جملہ، یہ ذکر فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، اللہ اسے ان بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ پڑھ لیجئے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی تعریف ہے یہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر والوں کو بھی بتائیے۔ آج لوگ بیوٹی سیلون جا رہے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، مختلف قسم کی چیزیں لگا رہی ہیں، اور رونق اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو نورانیت کہتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانولے کو بھی خوبصورتی عطا فرماتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو سفید گورا چٹا ہوگا وہی، نہیں، اللہ نے خوبصورتی کچھ اور ہی بنائی ہے۔ خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کو دیکھ کر پہچان ہوتی ہے، واہ کیا خوبصورت آدمی ہے، کیا اس کے طرف جاذبیت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ کبھی جوانوں میں عطا فرما دیتا ہے، کبھی بوڑھوں میں عطا فرما دیتا ہے۔ جوان کو دیکھ کر وہ خوبصورتی یا اس کی طرح میلان نہیں ہوتا جو کسی بوڑھے کو دیکھ کر میلان ہو جاتا ہے، واہ یار کیا ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ نورانیت۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ تو اس کلمے کی ضرور جو ہے وہ
تسبیح 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مسلمان ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مسلمان ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ لہذا جب گھبراہٹ ہو، عجیب کیفیت ہو، پریشانی ہو، تو پھر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور خصوصاً گھبراہٹ کے وقت یہ والی تسبیح فرمائی گئی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ ہے یا حی یا قیوم، اے زندہ اور زندہ کرنے والے، قائم و دائم، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پوری عبارت پڑھیں گے تو وہ پیش آئے گا، لیکن جب ہم وہ کر دیں گے، وقف کر دیں گے، تو استغیث سا ہے آخر میں، تو اللہ کے ذکر میں ہی چین ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کر رہے، طوبیٰ لہم، تو ان کے لیے توبہ ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے خوشخبری، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک گھڑ سوار 100 سال سفر کرے تب جا کے اس کا سایہ ختم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو یہ توبہ عطا فرمائے گا، اور یہ درختیں جنت میں ہیں، تو جب جنت ملے گی تو درخت بھی ملے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ توبہ ہے اس کے لیے، یعنی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اسی طرح امت میں بھیجا ہے، قد خلت من قبلہا امم، جیسا کہ پچھلی گزری ہوئی امتوں کے اندر رسولوں کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ وہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے آپ اس امت پر تلاوت کر کے سنائیں۔ ہم نے اس وجہ سے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کرتے تھے تو یوں کرتے تھے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کر رہے تھے تو ابو جہل نے جا کر سن لیا، اور پھر لوگوں کو کہنے لگا کہ ہمیں تو یہ دوسرے خداؤں کے ماننے سے منع کرتے ہیں، یہ تو خود 2 خداؤں کو پکار رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اے حبیب آپ اللہ کہیے یا رحمان کہیے، کسی بھی نام سے رب کو پکاریے، اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں، اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ تو وہ رحمان کا انکار کرتے تھے، اور رحمان سے کوئی الگ ذات نہیں مراد، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص صفت ہے،
اسی وجہ سے اس صفت کا اتنا اہتمام ہے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ کا یہی نام لینے کو کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، آپ انہیں قرآن پڑھ کر سنائیے، ہم نے آپ کو اسی وجہ سے بھیجا۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے حبیب کہہ دیجئے وہ رحمان وہی تو میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، وہی میرا رب ہے۔ علیہ توکلت وإلیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر مجھے جانا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، زمین کو طے کر لیا جاتا، یا مردوں سے بات چیت کر لی جاتی، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو وہی جو میں نے جہاں سے شروع کیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ آپ کا درجہ ہے تو آپ یہاں سے پہاڑوں کو دور کر دیجئے، ہوا کو کہہ دیجئے کہ ہمیں ملک شام صبح و شام لے جایا کریں، اور آخری جو فقرہ ہے وہ ہے کہ اس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جائے۔ تو ایک تقاضا یہ تھا کہ اپنے دادا قصی کو زندہ کر لیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پوتے اب بات ہم سے کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے ذریعے پہاڑوں کو دور بھی کر دیا جائے، اللہ قادر ہے۔ ہوا کو سفر کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ ان کے دادا کو اٹھا کر بات چیت کرا دی جائے، اس پہ بھی قادر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کا جو تقاضا تھا وہ ہٹ دھرمی تھی، حق کو قبول کرنا نہیں تھا۔ فرمایا بل للہ الامر جمیعا، اے حبیب کہہ دیجئے بلکہ تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ فرمایا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والوں پر یہ بات ابھی واضح نہیں کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اختیار میں رکھا۔ با اختیار ہو، اختیار سے قبول کرو گے تو تمہیں اس کا بدل ملے گا، اور اختیار سے اللہ کا انکار کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو ایمان اختیاری مسئلہ ہے، جبری مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان جبری طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں مسلسل ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مصیبت آتی رہے گی۔ مکے والوں کو کہا جا رہا تھا او تحل قریبا من دارہم، یا وہ مصیبت ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کا جہاد تھا، یا تو مسلمان انہیں مسلسل جہاد کر کے دباتے رہیں گے، مغلوب کرتے رہیں گے، یا ان کے قریب قریب کرتے رہیں گے، حتیٰ یأتی وعد اللہ، حتیٰ کہ جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو پھر پورا مکہ فتح ہو جائے گا، پورا علاقہ اللہ کے ماننے والوں کا ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ یہ اس وقت ہے جب وہ لوگ سردار تھے، یہ آیتیں اس وقت رہی ہیں جب وہ لوگ سردار تھے اور مسلمانوں کو دبا رہے تھے، تو پیشن گوئی کی گئی تھی ان قریب یہ سارا کا سارا علاقہ اللہ کے ماننے والوں کا ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ فتح مکہ ہوا، اور وہ جو سردار تھے وہ لائن میں کھڑے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔